بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ چینی وزیر خارجہ نے اپنے امریکی ہم منصب کو کہا ہے کہ امریکہ چین کو کنٹرول کرنے کی کوشش ختم کر دے اور دو طرفہ تعلقات کی راہ میں رکاوٹیں حائل کرنے سے اجتناب کرے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے اپنے امریکی ہم منصب اینتھنی بلنکن سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے تاکید کی کہ واشنگٹن نے ایکسپورٹ پر جو پابندیاں عائد کر رکھی ہیں اس سے چین کے جائز حقوق کا نقصان پہنچا ہے اور اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس ٹیلی فونک گفتگو میں امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے یوکرین جنگ اور اس سے عالمی امن و امان اور اقتصاد کو لاحق خطرات کی طرف چینی وزیر خارجہ کی توجہ دلائی۔ جنوبی کوریا نے امریکہ کے ساتھ تاریخ کی سب سے بڑی ہوائی مشقوں کا آغاز کر دیا۔ شمالی کوریا کی دھمکی کے باوجود جنوبی کوریا نے امریکہ کے ساتھ مل کر اپنی تاریخ کی سب سے بڑی جنگی فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا، جس میں دونوں ممالک کے 240 جنگی طیارے حصہ لے رہے ہیں۔ جنوبی کوریا اور امریکہ نے مشترکہ 5 روزہ فضائی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے، جس میں دونوں ممالک کے 240 سے زائد جنگی جاسوس اور دوسرے طیارے شامل ہیں، جس میں فرضی دشمن کے ٹھکانوں پر 24 گھنٹے حملہ کرنے کی مشق کی جائے گی۔ الیکشن سے قبل ترک صدر رجب طیب اردوان نے ترکیہ کی پہلی الیکٹرک کار پیش کر دی۔ ترکیہ نے ایک تقریب میں اپنی پہلی مقامی طور پر تیار کی جانے والی الیکٹرک کار متعارف کروا دی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان اگلے سال ہونے والے الیکشن سے قبل اپنی اقتصادی کامیابیوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پروڈکشن لائن سے نکلنے والی پہلی کار کو چلانے کے بعد اردوان کا کہنا تھا کہ ترک ڈومیسٹک کار ٹوگ اپنے تمام ماڈلز کے ساتھ یورپ کی سڑکوں پر پہنچے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف آج چین روانہ ہوں گے۔ دورے کے دوران وزیراعظم چین کے صدر شی جن پنگ سے بھی ملاقات کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف آج چین روانہ ہوں گے۔ منصب سنبھالنے کے بعد وزیراعظم شہباز شریف کا چین کا یہ پہلا دورہ ہے۔ اعلیٰ سطح وفد بھی وزیراعظم شہباز شریف کے ہمراہ چین روانہ ہوگا۔ افغان بھارت فضائی راہداری دوبارہ فعال۔ افغان وزارت صنعت و تجارت کے ترجمان عبدالاسلام جواد کا کہنا ہے کہ بھارت کے ساتھ افغانستان کی فضائی راہداری دوبارہ فعال کر دی گئی ہے۔ ترجمان وزارت صنعت و تجارت افغانستان نے یہ بات کابل سے جاری کیے گئے اپنے بیان میں کہی۔ افغان وزارت صنعت و تجارت کے ترجمان عبدالاسلام جواد نے کہا کہ فضائی حدود کے ذریعے بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات میں توسیع افغانستان کے مفاد میں ہے۔ اناج برآمدگی کے معاہدے کے تحت آج 12 جہاز یوکرین سے روانہ ہوں گے۔ اقوام متحدہ ترک انسپیکشن ٹیموں نے معاہدے کے تحت جہازوں کا معائنہ دوبارہ شروع کر دیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ ترک اناج برآمدگی معاہدہ جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روس کی دستبرداری کے باوجود انسانیت کی خدمت کے لیے پوری کوششیں جاری رکھیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ روس گزشتہ دنوں یوکرین سے اناج برآمد کرنے کے معاہدے سے دستبرداری کا اعلان کر چکا ہے۔ دوسری طرف روس کا کہنا تھا کہ بحیرہ اسود میں بیڑے پر حملے کے بعد سویلین شپس کے تحفظ کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ چین کے پہلے خلائی اسٹیشن کی تعمیر آخری مراحل میں داخل۔ چین کی جانب سے خلائی اسٹیشن کی تعمیر کے لیے تیسرا اور آخری ماڈیول روانہ کر دیا گیا۔ چین کے صوبے ہینان سے خلائی اسٹیشن کے ماڈیول کو لانگ مارچ 5B راکٹ کے ذریعے زمین کے مدار کی جانب روانہ کیا گیا۔ 8 منٹ کی پرواز کے بعد ماڈیول راکٹ سے الگ ہو کر مخصوص مدار میں داخل ہو گیا، جس کے بعد لانچنگ مشن کو کامیاب قرار دیا گیا۔ بالی ووڈ اداکار عامر خان کی والدہ زینب کو دل کا دورہ پڑنے کے بعد ہسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مسٹر پرفیکٹ عامر خان دیوالی کی چھٹیوں کے دوران اپنی رہائش گاہ پر موجود تھے، جہاں ان کی والدہ کو دل کا دورہ پڑا، جس کے بعد انہیں ممبئی کے برچ کیڈی ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا۔
IMF کی جانب سے پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کیے جانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات آئندہ ماہ سے ہوں گے۔ مذاکرات میں نویں اقتصادی جائزے پر بات چیت کی جائے گی۔ ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ مذاکرات میں پاکستان سے IMF کی جانب سے ڈو مور کا مطالبہ کیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ IMF کی جانب سے پیٹرول پر لیوی 31 دسمبر تک 50 روپے فی لیٹر کرنے کا مطالبہ ہو سکتا ہے، جبکہ ڈیزل پر لیوی اپریل 2023 تک 50 روپے فی لیٹر کرنے کا مطالبہ ہو سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق مذاکرات میں پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس عائد کرنے کا مطالبہ بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان سیکیورٹی معاہدے کی کابینہ نے منظوری دے دی۔ ذرائع کے مطابق چینی شہریوں کے تحفظ کے لیے مفاہمت کی یادداشت کے معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان نے چین کو چینی شہریوں کے تحفظ کے لیے خصوصی فورس کے قیام کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ خصوصی سیکیورٹی ڈویژن میں 28,000 سیکیورٹی اہلکار کام کر رہے ہیں۔ وزارت پیٹرولیم نے موسم سرما میں گیس کے بڑے بحران کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ اس سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ سردیوں میں طلب و رسد کے تناسب سے گیس لوڈ مینجمنٹ پلان تیار کر لیا گیا ہے۔ ذرائع وزارت پیٹرولیم کے مطابق گزشتہ سال کی نسبت رواں برس گیس بحران میں شدت کا خدشہ ہے۔ موسم سرما میں گیس کی دستیابی اور طلب کیا ہوگی، اس کا تخمینہ لگا لیا گیا ہے اور اس سلسلے میں LNG کی درآمد کے لیے منصوبہ بندی کر لی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزارت کی جانب سے ترجیحات طے کر لی گئی ہیں۔ بحران کے دوران کس سیکٹر کو کتنی گیس فراہم کی جائے گی۔ تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے سلسلے میں وفاقی حکومت نے ریڈ زون کو 0 پوائنٹ تک توسیع دے دی۔ فیصل ایونیو، مارگلہ روڈ، بری امام، 5th ایونیو بھی ریڈ زون کا حصہ قرار دے دیے گئے۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق ریڈ زون کا حصہ قرار دیے گئے علاقوں میں دفعہ 144 نافذ رہے گی، جبکہ توسیع شدہ علاقوں میں بھی کسی بھی ریلی، جلسے یا احتجاج کی اجازت نہیں ہوگی۔ واضح رہے کہ کچھ روز قبل سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے اپنی ٹویٹ میں انکشاف کیا تھا کہ وفاقی حکومت اسلام آباد میں ریڈ زون کی توسیع کر رہی ہے۔ چین میں کرونا پھر سر اٹھانے لگا، ڈزنی لینڈ پارک بند کر دیا گیا۔ چین میں کرونا کیسز میں اضافے کے پیش نظر ہیلووین کے تہوار پر شنگھائی ڈزنی لینڈ پارک کو عوام کے لیے بند کر دیا گیا، جبکہ وہاں موجود سیاحوں کو کرونا ٹیسٹ منفی آنے تک باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں ہیلووین تہوار منایا جا رہا ہے۔ 3 سال کورونا کی پابندیوں کے باعث عوامی مقامات پر یہ تہوار منانے پر پابندی تھی، تاہم اس سال ہر جگہ کثیر تعداد میں جمع ہو کر شہریوں نے ہیلووین منایا۔ حکومت نے ملکی ضروریات پورا کرنے کے لیے روس سے گندم درآمد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس حوالے سے کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی روس سے حکومتی سطح پر گندم درآمد کرنے کی اجازت دینے کے ایک نکاتی ایجنڈے پر غور کرے گی۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت منعقد ہوگا۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کی بحری افواج کی 2 طرفہ مشق نسل البحر 4 کا انعقاد کراچی میں ہوا۔ مشق کے دوران مختلف قسم کے بحری آپریشنز اور لائیو ویپن فائرنگ کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی اور اماراتی بحریہ کے ہیڈ آف نیول ٹریننگ بریگیڈیئر سلطان نے شمالی بحیرہ عرب میں لائیو ویپن فائرنگ کا مشاہدہ کیا۔ پاکستان اور متحدہ امارات کی چوتھی بحری مشق نسل البحر کا مقصد دونوں ممالک کے مابین مشترکہ آپریشنز کی صلاحیتوں اور تیاریوں اور پہلے سے موجود 2 طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینا تھا۔ مشق کا اہم حصہ دونوں بحری افواج کے بحری و فضائی یونٹ سے فائر پاور کا مظاہرہ تھا۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کا کہنا ہے کہ بیرون ملک سے آنے والے زائرین کے لیے عمرہ ویزا 30 کی بجائے 90 دن کا ہے، تاہم زائرین کو ویزے کی مدت ختم ہونے سے پہلے روانگی کا یقینی بنانا ہوگا۔ وزارت حج و عمرہ کی جانب سے جاری گائیڈ لائن میں کہا گیا ہے کہ وزارت کی جانب سے عمرہ ویزے کی مدت کو 30 دن سے بڑھا کر 90 دن تک کر دیا گیا ہے۔ ایران میں زیر حراست لڑکی کی
موت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ دشمن کو ملکی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کا کہنا ہے کہ ملکی سلامتی ایران کی سرخ لکیر ہے، دشمن کے ملکی سلامتی کو نقصان پہنچانے کے عزائم پورے ہونے نہیں دیں گے۔ ٹویٹر پر بلیو ٹک چاہیے تو ماہانہ فیس ادا کرنا ہوگی۔ دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک نے ٹویٹر خریدنے کے بعد اس میں تبدیلیوں کا آغاز کر دیا، جس میں صارفین کے اکاؤنٹس کی ویریفیکیشن کے لیے ہر ماہ $20 لینے کا پلان بھی شامل ہے۔ رپورٹ کے مطابق اگرچہ یہ پروجیکٹ آگے بڑھتا ہے تو صارفین کو $5 ماہانہ پر ٹویٹر بلیو کو سبسکرائب کرنا پڑے گا یا اپنے تصدیق شدہ بیجز سے محروم ہونا پڑے گا۔ ڈالر کی قدر میں پھر کمی۔ انٹر بینک میں ایک بار پھر ڈالر کی قدر میں کمی اور روپے میں استحکام دیکھنے میں آیا۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز کاروبار کے دوران انٹر بینک میں ڈالر کی کمی دیکھی گئی اور اس دوران ڈالر $1.47 سستا ہو کر $221 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ جمعہ کاروباری ہفتے کے آخری روز ڈالر $222.47 پر بند ہوا تھا۔ پاکستان کی ایئر لائنز میں ایک اور اضافہ ہو گیا۔ ملک کی سستی ترین ایئر لائن فلائی جناح کا آغاز کر دیا گیا۔ پاکستان کی سستی ترین ایئر لائن فلائی جناح کی افتتاحی پرواز کراچی سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئی۔ توشہ خانہ ریفرنس عمران خان کی نااہلی فوری معطل کرنے کی استدعا مسترد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی نااہلی کا فیصلہ فوری معطل کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ میاں والی کی نشست پر الیکشن کمیشن کو ضمنی انتخاب کرانے سے روک دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ ریفرنس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی نااہلی کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ ڈی چوک نہ جانے کی یقین دہانی کا علم نہیں، عمران خان۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے توہین عدالت کیس میں سپریم کورٹ میں جواب جمع کروا دیا۔ سپریم کورٹ کو کرائی گئی کسی بھی یقین دہانی سے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی لیڈرشپ کی جانب سے میری طرف سے کروائی گئی کسی یقین دہانی کا مجھے علم نہیں۔ عمران خان نے مختصر جواب میں یہ بھی لکھا کہ سپریم کورٹ کے ڈی چوک نہ جانے کے اجازت نہ دینے کے فیصلے کا بھی علم نہیں۔ عدلیہ کا احترام ہے اور سپریم کورٹ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔